الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواہ مسلم. بات چل رہی ہے جھوٹی قسم کھانے کا وبال آخرت میں کیا ہوگا. دیکھیے، قسم تین طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ آپ نے زمانہ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ فلانے علاقے میں چوری کی ہے، کس نے کی ہے؟ کیا آپ نے کی ہے؟ حالانکہ کرنے والے آپ ہی ہیں. آپ نے کہا کہ قسم کھا کر کہا کہ نہیں، میں نے نہیں کی، حالانکہ کی تھی آپ نے. تو اس کو کہا جاتا ہے یمین غموس. غموس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی قسم جو سامنے والے کو ڈبا دے، یعنی اس کا حق اپنے پاس آ گیا تھا، اس کو غریب کر دیا آپ نے اس کا حق لینے سے. تو یمین غموس کا انجام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوجب اللہ لہ النار. جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو واجب کر دیا. وحرم علیہ الجنہ. جنت کو اس پر حرام کر دیا. ایک بات کافی تھی، یہ کہہ دیتے اللہ کے نبی کہ جھوٹی قسم کھانے والے کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی. یہ کیوں کہا کہ جنت اس پر حرام ہو گئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے، اگر اتنی بات کہہ دیتے کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا تو معلوم یہ ہوتا کہ تھوڑی بہت دن کے بعد لے کر وہ جہنم سے آ جائے گا. لیکن جب اللہ کے نبی نے جب یہ فرما دیا حرم علیہ الجنہ کہ جنت ہی اس پر حرام ہو گئی جھوٹی قسم کھانے والے پر، تو اب انجام مفہوم یہ نکلا کہ جنت میں نہیں جا سکتا وہ آدمی جو جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کے مال کو اپنے مال میں ملاتا ہے. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر چھوٹی سی چیز لی اور اس پر جھوٹی قسم کھا لی تو کیا تب بھی جنت حرام ہو جائے گی، جہنم واجب ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مسواک کسی کی آپ نے دھوکے سے اٹھا لی، جھوٹ بول کر لے لیا اور اس پر قسم کھا لی، مسواک کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس پر بھی اگر جھوٹی قسم کھا لی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ جہنم واجب ہو جائے گی اور جنت حرام ہو جائے گی. یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے. حضرت ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق لے لے تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے جہنم کی آگ واجب اور جنت کو اس پر حرام فرما دیتے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ، چاہے وہ لینے والی چیز معمولی سی ہو جس پر قسم کھائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چاہے وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو. پیلو کے درخت سے اس وقت مسواک ہوتی تھی. اللہ کے نبی کا اشارہ تھا کہ مسواک کے برابر بھی اگر کسی نے کسی کی چیز لے لی اور اس پر قسم کھا لی تو جہنم واجب اور جنت حرام ہو جائے گی. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.